السلام علیکم۔ آج میں عزازیل بائی رابعہ خان کی قسط نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ شائستہ نے اپنی تیاری پر ایک آخری تنقیدی نگاہ ڈالی اور پھر آئینے سے اپنی خوبصورتی کی سند وصورتی سامنے رکھے نازک سے آویزے کانوں میں ڈالنے لگی۔ سفید میکسی پر جا بجا سنہری تار کا بیش قیمت کام کیا گیا تھا۔ وہ انتہائی مہنگے داموں سے خریدا گیا لباس تھا جس کی چمک سے آنکھیں چندیار جانے کا خدشہ لگتا تھا۔ تازہ کٹے بالوں کو سٹریٹ کیے چہرے پر نیوڈ میک اپ لک کے ساتھ وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں خنکی اور فریشنر کی خوشبو سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر پرفیوم کے جامنی سیال سے بڑی شیشی اٹھائی اور اسے بے دریغ خود پر چھڑکنے لگی۔ خوشبوؤں میں بسے اس کے وجود سے نگاہوں کو پلٹ جانا بہت کٹھن معلوم ہوتا تھا۔ خود کو کمان سی ابرو جھکا کر دیکھتی وہ خود پر نازاں تھی۔ لیکن اس کے کمرے کے ساتھ ہی ابیحہ کے کمرے کا ماحول اس کے کمرے کے چھم چھم کرتے ماحول سے قدرے مختلف ہو رہا تھا۔ بھاری پردے اونچی کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے۔ بیڈ کی چادر شکن آلود تھی جسے پچھلے کئی دنوں سے تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ کمرے میں جا بجا کپڑے اور چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ الماریوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کی درازوں سے سامان باہر کو ابھر رہا تھا۔ بیڈ پر ابیحہ آڑی ترچھی دراز تھی۔ اس کے کمرے پر جیسے کوئی عذاب سا گزر گیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے نیچے لاؤنج سے رمیز کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تب بھی اس نے اٹھ کر باہر جھانکنا گوارا نہیں کیا۔ جب اس کے گھر والے اس کے دکھ سکھ میں شریک نہیں تھے تو وہ بھی انہیں کسی کھاتے میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس نے کروٹ لی اور پھر سے اندھیرے کو گھورنے لگی۔ شائستہ البتہ رمیز کی اس بے وقت چنگاڑ پر ضرور چونکی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا ابھر گیا تھا اور بدمزہ ہو کر اس نے اسمارٹ فون ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈیزائنر بیگ لیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چلی آئی۔ نیچے لاؤنج میں گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ نینا ایک جانب عقیقہ کے ساتھ براجمان تھی اور رضا بھی ان کے ساتھ لگے صوفے پر آرام دہ سا بیٹھا تھا۔ وہ رمیز سے دھیمی آواز میں اپنا موقف بیان کر رہا تھا لیکن رمیز اس کی بات سننے کی بجائے اس پر ملحوظات برسا رہا تھا۔ ماحول کا تناؤ دیکھتے ہوئے وہ ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی آگے بڑھ آئی۔ پھر اس کی پتلی ہیل کی ٹھنڈے فرش پر ٹکرانے کی آواز کے ساتھ ہی سب اس کی جانب گھومے تھے۔ رمیز کی آنکھوں میں اس کی تیاری پر سرخ سا تاثر ابھرا تھا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پاس چلی آئی۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے اب؟ ہر وقت کے بحث و مباحثے سے پک چکی ہوں میں۔ پلیز کیپ اٹ بریف۔ رضا کو لب کھول کر دیکھتے اس نے آخر میں ہاتھ جلا کر نزاکت سے کہا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ وہ اب کے پہلی دفعہ ٹھٹکی تھی۔ شاید بات اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ابرو اکٹھے کر کے رمیز کی جانب دیکھا جو اب خون خوار نگاہوں سے رضا کو گھور رہا تھا۔ رضا اس کا چھوٹا بیٹا تھا اور رمیز نے کبھی اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی تھی۔ شاید وہ اس کی قدر کیا کرتا تھا کیونکہ اس کا بڑا بیٹا اسے اپنے مفاد اور پرتعیش زندگی کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر صوفے پر آ بیٹھی۔ میں پاکستان میں مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جو شائستہ کے سر پر بہت اہتمام سے پھٹا تھا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ ہی عقیقہ پر پھسلی کہ جس کی ذومعنی مسکراہٹ کا اسرار اس پر اب کھلا تھا۔ وہ چند پل کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ کیا رضا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے حلق میں بہت سے الفاظ اٹک گئے تھے۔ میں پاکستان میں مزید نہیں رہ سکتا ڈیڈ، اور خاص کر اس گھر میں تو بالکل بھی نہیں۔ میرا ذہنی سکون اور میرا گھرانہ میرے لیے اول ترجیح ہے۔ عقیقہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور اس کے لیے جسمانی اور ذہنی سکون بہت ضروری ہے جو کہ اس گھر میں تو کبھی ممکن نہیں۔ بائی سے میرا رابطہ پچھلے کئی مہینوں سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں سیٹل کروانے کے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ اسی لیے
میں اب اور پاکستان میں رہ کر خود کو تباہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے، ماما سے، ابیہ سے اور آپ کی ان سب سیاستوں اور سازشوں سے سکھ ہو چکا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی تھکن ہلوڑے لے رہی تھی کہ ہر ایک دم صادر اسے سنے گیا تھا۔ نینا انگلیاں آپس میں بند کر کے کھولتی، کبھی ایک کا چہرہ دیکھتی تو کبھی دوسرے کا۔ اسے اپنے گھرانے سے بھی اتنے ہی شکوے تھے جتنے کہ رضا کو۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کا تناؤ کا شکار شانے اگلے ہی پل ڈھیلے پڑ گئے جب عقیقہ نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دی۔ وہ بری عورت نہیں تھی۔ نینا کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کتنی اچھی اور سمجھدار عورت تھی۔ تم پاکستان میں دوسرا گھر لے کر یہیں رہ سکتے ہو۔ میں تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ پھر باہر جا کر رہنے کا کیا جواز ہے؟ رمیز نے بہت صباؤ سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ ایک بیٹا کھو چکا تھا، وہ دوسرے بیٹے کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ناسود جتنا کاروبار جڑا تھا جسے وہ اکیلے نہیں سنبھال سکتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرا مسئلہ صرف یہ گھر ہے؟ نہیں ڈیڈ، میرا مسئلہ آپ لوگ ہیں اور آپ کی ذہنی بیماریاں ہیں۔ مجھے اتنے سالوں بعد اب سمجھ آیا کہ بھائی کیوں آپ کو چھوڑ کر باہر شفٹ ہو گئے۔ اتنی پرتعیش زندگی کو خیر آباد کہہ کر وہ کیوں یہاں سے چلے گئے۔ لیکن آج زندگی کی ان ساعتوں میں مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ یہاں سے کیوں گئے تھے۔ انہیں اپنا ذہنی سکون عزیز تھا۔ وہ ماما اور آپ کی طرح کسی سازش یا سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ اپنی انسانیت اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ چٹاخ چٹاخ جیسے کوئی زوردار تماچے رمیز کے رخساروں پر رسید کرتا جا رہا تھا۔ اس کی اولاد اس سے محض اس لیے دور جا رہی تھی کہ وہ اپنی خود مختاری اور پاور کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کرتا آیا تھا۔ کیا اس کی اولاد نہیں جانتی تھی کہ عنقریب یہ پاور انہیں ورثے میں میسر آنی تھی؟ تم اس سارے کاروبار کو چھوڑ کر وہاں ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرنا چاہتے ہو؟ ایسی ذلت امیز زندگی کے لیے تم یہاں سے جا رہے ہو رضا؟ رضا کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے اس کے باپ کی سوچ پر اسے گہرا افسوس ہوا تھا۔ میں ایسی ذلت امیز زندگی اپنے گھرانے کے لیے گزارنا چاہتا ہوں ڈیڈ، اور ہاں میں نینا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک وہی نارمل بچی ہے اب اس گھر میں۔ اپنی آخری بات کر کے وہ عقیقہ کو ابرو سے اشارہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رمیز کی نگاہیں ساکت رہی اور لب جیسے قیامت تک کسی لفظ کو ادا کرنے سے عاری محسوس ہونے لگے تھے۔ شائستہ اب رضا کے بازو سے لگی اسے روک رہی تھی، لیکن شاید وہ اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے کی جانب بڑھا تو وہ اس کے پیچھے لپکی۔ تم نہیں جا سکتے۔ تم یہ کاروبار، طاقت، پیسہ، تم یہ سب چھوڑ کر نہیں جا سکتے رضا۔ کیا تمہارے اندر لوگوں پر حکمرانی کرنے کی چاہ نہیں ہے؟ رضا میری بات سنو۔ وہ پیچھے کھڑی چلاتی رہی، لیکن رضا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ان سب سے واقعی سکھ ہو چکا تھا۔ نینا بھی اٹھ کر لاؤنج سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو شائستہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ نینا میرا بچہ، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ ماما تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہیں، تم میرے ساتھ کے بغیر کیسے زندہ رہو گی؟ اس کی آنکھوں میں کئی آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن نینا نے اسے چپ چاپ دیکھا، بالکل خاموشی سے۔ لاؤنج میں تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی۔ جاوید کئی سالوں پہلے اپنا سامان سمیٹ کر اس گھر کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہاں سے جا رہے تھے۔ انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت بدل گیا تھا، رشتے بدل گئے تھے اور جگہیں مزید سمٹ گئی تھی۔ نینا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو وہ خالی ہاتھ لیے کھڑی رہ گئی۔ آپ کو میرے لیے سب کچھ نہیں کرنا تھا ماما۔ آپ کو اپنی اولاد کو سب کچھ نہیں دینا ہوتا۔ آپ نے بہت سی چمکتی، زہر آلود چیزوں کو اپنی اولاد کی پہنچ سے دور رکھنا ہوتا ہے۔ وہ زہر آلود چیزیں اگر آپ کی اولاد تک پہنچ جائیں تو اسے کھوکھلا اور بیکار کر دیتی ہیں۔ آپ نے جو نازنین آپی کے ساتھ کیا وہ محض شروع میں میرے لیے تفریح کا باعث رہا تھا، لیکن جب آپ نے وہ حد پار کی ماما، آپ یقین کریں کہ اس رات میں اپنے کمرے میں روتی رہی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی بیٹی پر عزت کا حملہ کروایا۔
میں اپنی نگاہوں میں دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ میں مزید یہاں رہی تو شاید پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ آنسوؤں کو ہتھیلی کی پوچھ سے رگڑتی تیزی سے زینے عبور کر کے اپنے کمرے کے پار غائب ہو گئی تھی۔ پیچھے شائستہ کا وجود جیسے کسی ریتلے مجسمے کی سی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ سب میں نے تمہارے لیے اور ابیحہ کے لیے کیا تھا، سنا تم نے؟ وہ میں نے ابیحہ کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ اپنا بدلہ لینا ہر جگہ جائز ہوتا ہے۔ تم لوگ مجھے اپنی محبت نچھاور کرنے سے نہیں روک سکتے۔ وہ زینوں کے دہانوں پر کھڑی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ لیتی۔ رضا نے اس کی بلند آواز سنی تو تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ عقیقہ اس کے پاس اٹھ آئی تھی۔ پھر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیا تو وہ اسے گلابی آنکھوں سے دیکھے گیا۔ اپنے والدین کو چھوڑنا مذاق نہیں تھا۔ وہ خود بھی گہری اذیت کا شکار تھا۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں رضا۔ میں اب اس پاگل پن کو اپنی اولاد کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں یہاں سے دور، کہیں بہت دور جانا چاہتا ہوں، اور پھر کبھی پلٹ کر بھی اس گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ ہر جگہ کھڑی ہوں۔ خود کو ایسے تکلیف مت دو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر کندھے سے لگایا اور پھر اسے آہستگی سے تھپکنے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ چند دن کی اذیت جلد ہی اس کی زندگی سے ختم ہونے والی تھی۔ شائستہ نے زینے عبور کی اور نینا کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ایسے تہی داماں کھڑی اپنی اولاد کو دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پیچھے رمیز تنہا رہ گیا۔ اس کی ساکت پتلیاں ہر حرکت سے انکاری تھی۔ صوفے کے ہتھے پر ہاتھوں کو ٹکائے وہ سیدھی لکیر میں بند لبوں کے ساتھ کسی غیر مروئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ اگر ایک اولاد قابیل پیدا ہو جائے تو دوسرا ہابیل ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ابلیس کے گھر ہمیشہ ابلیس نہیں پیدا ہوتا۔ بت تراشوں کے گھر میں نبوت سانس لے رہی ہوتی ہے، اور خدا کے گھر میں کئی سال تک بتوں کی عبادت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس سے خدا کی حقیقت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنی گردن اٹھائی تھی، جو کسی اندیکھے بوجھ تلے دبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اگر خدا تھا تو اسے اکیلے ہی زندہ رہنا تھا، کیونکہ خدا اکیلے ہی زندہ رہنے والی حقیقت کا نام ہے۔ وہ تو انسان ہوتے ہیں جنہیں سہاروں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ خدا اکیلا تھا اور وہ اکیلا ہی کافی تھا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ ابلیس بننا اور ابلیسیت پر ڈٹے رہنا مذاق نہیں تھا۔ فرشتہ رہنا آپ کو خدا کی طرفداری دلاتا ہے، لیکن شیطان بن جانا آپ کو تنہا کر دیتا ہے۔ وہ بھی تنہا کر دیا گیا تھا۔ اس کی اٹھی گردن کا بوجھ جیسے بڑھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابلیس ہونا آسان ہے؟ جنت چھوڑ کر جہنم کا انتخاب کرنا کبھی آسان نہیں ہوا کرتا۔ وہ اگلے ہی پل آہستہ سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں کمزوری کا شکار ہو رہی تھی اور ذہنی انتشار آنکھیں سرخ کر گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی مضبوط قدم اٹھاتا سیدھے چہرے کے ساتھ آگے بڑھ آیا۔ کئی سالوں پہلے تاریخ کے کئی صفحات میں وانگ سو نے اپنے لیے حکمرانی کی تخت کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن وہ تخت اسے ایسے ہی نہیں ملا تھا۔ اس تخت تلے اس نے اپنے ہی بھائیوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کو قتل کیا تھا۔ وہ اپنی حکومت کا طاقتور سلطان تھا، لیکن وہ تنہا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہر رشتے کو اپنی ہی تلوار سے ذبح کر کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ قصر انصاری رات کی سیاہیوں میں ڈوبنے لگا، اور ابلیس کی ایک خصلت یہی تھی کہ وہ سیاہ تھا، سیاہ اور سرد۔ احمد اپنے آفس میں بیٹھا ہاتھ میں حرم کی تصویر تھامے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے 2+2 کر کے اس نتیجے کو اخذ کر لیا تھا کہ نازنین کو اب تک بچانے والا فگر حرم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن ثبوتوں کی عدم موجودگی کے باعث وہ الجھن کا شکار محسوس ہو رہا تھا۔ حرم نے اگر یہ سب کیا تھا یا مزید وہ آگے کچھ بھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھی؟ اسے ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ جمشید کو کچھ دیر پہلے حرم کی نگرانی کا کہہ کر وہ اپنے آفس سے اٹھایا۔ اسے یہ لڑکا پہلے دن سے ہی گڑبڑ لگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ اب کے جانے پہچانے راستوں پر تھا۔ وہ گاڑی میں چند پل بیٹھا سوچتا رہا، پھر فیصلہ کن
انداز میں باہر نکل آیا۔ نفسیاتی امراض کا وہ ہسپتال رات کے اس پہر خاموشی کے آسیب میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قدموں کا رخ راہداریاں کاٹتے ہوئے پھیرا اور پھر ایک کمرے کے سامنے وہ ٹھہر گیا۔ آس پاس سر پڑتی ہر شے اسے ابرو اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ وا کیا۔ دروازہ ٹھنڈ کے باعث چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا اور وہ قدرے آہستگی سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر وہ کئی پہر وہیں ٹھہرا رہا۔ کھڑکی سے چاندنی اندر کو گر رہی تھی اور ہر شے اندھیرے کے وجود میں لپٹی تھی، مبہم، غیر واضح۔ اسی پل اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تو وہ محتاط سے انداز میں ایک جانب کو ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر ایک دراز قد سا جوان اندر داخل ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا جس پر پٹی بندھی تھی اور وہ پہلے سے تندرست محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑے احمد نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ اسی پل وہ لڑکا آگے بڑھا اور ربینہ کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ ربینہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ احمد نے اگلے ہی پل دروازے سے باہر نکل جانا مناسب سمجھا، لیکن پھر وہ اس لڑکے کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ اس کے قدم برف ہو گئے تھے۔ سالوں کے بعد واپس لوٹ آنے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے، ربینہ؟ وہ گردن جھکائے اپنی سوئی ہوئی ماں سے پوچھ رہا تھا اور پھر وہ پلٹا۔ ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ ایک سا تھا، ان کا قد، ان کی ساخت، یہاں تک کہ ان کا ارتکاز بھی ایک دوسرے کا عکس تھا۔ لڑکا پاس چلا آیا، دونوں کی کتھئی آنکھیں واضح ہوئیں اور پھر اس لڑکے نے احمد کی گردن اپنے ایک ہاتھ سے دبوچ لی۔ احمد کا سانس رک گیا تھا اور حلق تنگ ہونے لگا۔ زاویار کی آنکھیں بے رحمی سے اس کے سفید پڑتے رنگ پر جمی رہی۔ پھر وہ ذرا قریب آیا اور اسے بغور دیکھا۔ جو سالوں کی نیند سے جاگ کر اپنے رشتوں کی رات کی سیاہیوں میں دیکھنا چاہیں، انہیں موت کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ کبھی اس احساس کی تپش تک محسوس نہ کر سکیں جس سے رشتے پروان چڑھتے ہیں۔ اس کی غیر انسانی سی سرد آواز پر احمد کی آنکھیں گلابی ہونے لگی تھیں۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت اس کے حلق پر سخت کرتا جا رہا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے میں کون ہوں احمد؟ میں احمد سلطان کا بیٹا زاویار احمد سلطان ہوں۔ اور ہسپتال کی سیاہیوں میں کچھ شناخت سے ٹوٹ جانے کی آواز ابھری تھی۔ برسوں بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے استدعا تھے۔ ایک مار دینا چاہتا تھا اور دوسرا اس کے ہاتھوں مر جانا چاہتا تھا۔ اس کا کتھئی ارتکاز سیاہی مائل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آدم تھا، اسے آدم رہنا تھا، لیکن کچھ ابلیس ہمیشہ آدم میں سانس لیتے رہتے ہیں جن سے جدائی قیامت تک ممکن نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سامنے اب تک کھڑا تھا۔ احمد کی گردن پسینے سے شرابور ہو چکی تھی اور چہرہ سانس مکمل طور پر بحال نہ ہونے کی صورت میں سفید پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار کی نگاہوں میں سختی کے ساتھ اب کچھ اور بھی تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ گلابی سی نمی تھی۔ اس گلابی سی نمی کے پیچھے کئی تکلیف دہ ماہ سال تھے۔ وہ ان ماہ سال کے جھلسا دینے والے ایام میں زندہ رہنے والوں میں سے تھا۔ اس کے جبڑے ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے پیوست تھے اور کتھئی آنکھیں اس چاندنی میں سیاہی مائل سی دکھ رہی تھی۔ اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور وہ اس وقت کمزوری کے بہت سیاہ لمحے سے گزر رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ احمد کے حلق سے گرگر کی آواز کے ساتھ بامشکل چند الفاظ ابھرے تھے۔ زاویار کی آنکھوں میں جلن سی ابھری، رگیں تناؤ کے باعث کھنچ گئی اور حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے کچھ اور قوت کے ساتھ اس کی گردن کو دبوچا تو ہاتھوں کی رگیں طاقت لگانے کے باعث پھول سی گئی۔ جانتے ہو انسانوں کو مارنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ چند لمحے، 30 سیکنڈز، اور تم یہیں ختم ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی مار دیے جاتے ہیں انسان بھی۔ قتل صرف شروع میں کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ قتل صرف شروع میں کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ صرف پہلی دفعہ لرزتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ میں لرزش ختم ہو جاتی ہے اور قتل کرنے کی خواہش طاقتور ہو جاتی ہے۔ وہ اس سمے انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی معلوم ہو رہی تھیں۔
احمد نے جواب دینے کے لیے لب کھولے لیکن پھر وہ کچھ بول نہیں سکا۔ ربینہ کی بہت باریک سی آواز زاویار کی سماعت میں کسی سوٹ کی مانند پگھل کر گری تھی۔ وہ اور احمد دونوں ہی اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے اور پھر اس نے بے یقینی سے چہرہ پھیر کر ربینہ کی جانب دیکھا تھا جو اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ احمد! ان کی کپ کپاتی آواز نے ان دونوں کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کی گرفت اگلے ہی پل احمد کی گردن پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ ربینہ نے کپ کپاتا ہاتھ آگے بڑھا کر بیڈ کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ کو چھوا تو اگلے ہی پل ہسپتال کا وہ مٹیالے رنگ کی دیواروں سے سجا کمرہ زرد روشنی میں نہا گیا۔ احمد کا سفید چہرہ واضح ہوا۔ وہ اپنی آنکھیں بے یقینی سے وا کیے ربینہ کو تک رہا تھا۔ احمد! کیا یہ آپ ہیں احمد؟ اور زاویار کا ہاتھ بے دم ہو کر اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو بھول گئی تھی، وہ ماں جو اپنے بہت پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے بیٹے کو فراموش کر چکی تھی، اس ماں کو اپنا ظالم اور کئی سال پہلے چھوڑ کر جانے والا شوہر یاد تھا۔ یہ قسمت کا آخر کون سا پانسا تھا جس نے زاویار سلطان کو چند لمحات میں ہی برف بنا دیا تھا؟ ربینہ نے اپنے اوپر سے لرزتی ہتھیلیوں کے ساتھ لحاف اٹھایا۔ پھر وہ اپنے بستر سے اتری۔ ان کے قدموں میں لرزش تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ ہی مجسمہ بن گئے تھے۔ ان کے وجود ہر قسم کی جنس سے عاری محسوس ہونے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو سب کچھ چناکے سے ٹوٹ کر رات کی سیاہی میں تحلیل ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن سب کچھ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ آئی، زاویار کو یکسر نظر انداز کیا تو اس کے دل کو کسی شے نے اذیت کے باعث جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ کبھی اسے پہچان کر اس تک نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھری گلابی نمی اب کہ سرخی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ ربینہ اب احمد کے عین سامنے ایستادہ تھی۔ احمد نے سانس تک روک لیا تھا۔ ربینہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر احمد کے سر سے رخسار کو چھوا۔ پھر ان کی ہچکی سی ابھری۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا احمد۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ وہ ساکت ہی رہا۔ اس نے ربینہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی سالوں کی ریاضت نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا تھا۔ وہ ریت کا بھربھرا سا مجسمہ بن گیا تھا، کسی بھی لمس پر بکھر کر ڈھہ سکتا تھا۔ میں کب سے اکیلی ہوں اور آپ نے میری خبر گیری تک نہیں کی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا احمد۔ احمد نے گلابی آنکھوں سے ربینہ کو دیکھا اور پھر اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے رخساروں سے سمیٹ کر اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ ایک نگاہ زاویار کو دیکھا جو بالکل ساکت تھا اور پھر وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل جھکا۔ وہ ربینہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ربینہ کے ہاتھ اب تک قید تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر جانے پر شرمسار ہوں ربینہ۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کی گیلی سی آواز ابھری۔ زاویار بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی اور وہ اس دروازے سے 1 قدم کے فاصلے پر ہی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش عود آئی تھی جو اس نے کبھی دن کے روشنی میں نہیں سوچا تھا۔ وہ رات کی سیاہی میں سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ لرزتے قدموں کے ساتھ پلٹا اور پھر دروازہ دھکیلتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا جسم گہری سی کپ کپاہٹ کا شکار تھا اور نگاہیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیاہ راہداری پار کی اور پھر وہ ایک سرے پر مڑ کر ٹھہر سا گیا۔ اب اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگی تھی اور گھٹنے ہر قسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اگلے ہی پل اب وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں قید کیے رو رہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، بچوں کی طرح، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح جو اپنی کسی خواہش کے بے رحمی سے کچلے جانے پر رویا کرتے ہیں۔ اس کے کندھے ہر ہچکی کے ساتھ لرز رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اپنے فراموش کیے جانے کی تکلیف رگ رگ میں اترنے لگی تھی۔ اپنی زندگی کی بے رحمی اس کے سامنے محو رقص تھی۔ وہ جو کبھی نہیں رویا کرتا تھا، وہ رات کے اس پہر رو رہا تھا۔ برداشت اور ہمت کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ جب بات اس حد کو پار کر لے تب انسان کو رو لینا چاہیے۔ یہ اسے صحت مند رکھتا ہے، لیکن اسے اپنا ہر آنسو زہر آلود محسوس ہو رہا تھا۔
اس کا ہر آنسو اسے صحت بخشنے کی بجائے بیماری کی جانب دھکیل رہا تھا، ایسی بیماری جو دل کو جکڑ کر اسے ہر رگ تک خون پہنچانے سے باز رکھتی ہے، ایسی بیماری جسے لوگ موت کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اگلے ہی پل اس نے بازوؤں سے آنکھیں رگڑی اور پھر چہرہ آستین سے صاف کرتا واپس پلٹا۔ وہ اس آدمی کے رحم و کرم پر اپنی ماں کو تو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ماں کو یاد نہیں تھا، لیکن وہ خود تو اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ ان کا بیٹا تھا، اور پھر مرد تو وہ ہوا کرتے ہیں جو کسی صلے کی چاہ کا انتظار کیے بغیر اپنے گھرانے کی حفاظت کیا کرتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ مرد ہوتے ہیں، وہ جو کبھی بھی اپنے گھرانے پر سمجھوتا نہیں کیا کرتے۔ اس نے راہداری پار کی اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ وا کیا تو دک سے رہ گیا۔ احمد جا چکا تھا، ہسپتال کا وہ کمرہ سنسان محسوس ہو رہا تھا۔ روبینہ اپنے بستر پر بیٹھی سامنے دیوار کو تکتی جا رہی تھی۔ ان کے رخسار آج مخصوص آنسوؤں سے نہیں بھیگے ہوئے تھے، بلکہ وہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ روبینہ نے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں اس کے لیے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ وہ آنکھیں اسے ازلی اجنبیت لیے تک رہی تھی۔ احمد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب مجھ سے ملنے آتے رہیں گے، وہ کبھی اب مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے خود پر لحاف برابر کیا اور پھر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ اب وہ وہی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ احمد نے سچ کہا تھا۔ وہ پلٹ آئے۔ احمد سچے تھے، احمد سچے تھے۔ وہ خالی آنکھوں سے ان کے وجود کو تکتا رہا تھا۔ پگھلتی رات میں وہ بھی کہیں وہیں پگھل کر ختم ہو گیا تھا۔ اس کی متورم آنکھیں اب کہ خشک محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا اور متوازن قدموں کے ساتھ راہداری عبور کرنے لگا۔ رات کی سیاہی میں اس کا حیولہ اب تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازہ دھکیل کر باہر نکلتے ہی اسے احمد اپنی کار کے ساتھ پشت ٹکائے ہوئے نظر آ گیا تھا۔ وہ زینوں سے اترا اور سیدھا اس کے سر پر پہنچا، پھر اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر گریبان سے جکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ احمد نے خود کو بچانے کی ہر کوشش گویا ترک کر دی تھی۔ میری ماں سے دور رہو، میری ہر شے سے دور رہو، حرم، نازنین یا پھر سارنگ، ان تینوں کی جانب میلی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو آنکھیں نکال لوں گا میں تمہاری، اور اس دفعہ میں واقعی ایسا کروں گا۔ اس نے نفرت سے پھنکار کر اسے پرے دھکیلا تو اس کی پشت گاڑی سے جا ٹکرائی۔ احمد نے اب کے سپاٹ آنکھیں اس کی جانب پھیری تھی۔ حرم، کیا وہ اب بھی تمہارا دوست ہے؟ کیا اس نے تم سے ہر رشتہ ختم نہیں کر لیا تھا؟ اس کا جوابی وار طنز سے بھرپور تھا۔ زاویار کی نگاہوں میں ایک پل کو تیز سا ابھرا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ تمہارا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کا بھی دوست نہیں بن سکتا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، زاویار اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ دے مارا تھا۔ لمحے بھر کو احمد کے سر پر سارا آسمان گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو بامشکل جھٹکا تھا۔ اسے اگر نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا احمد سلطان، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ بھی کہ میرے ہاتھ تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کانپیں گے۔ اس کی کارڈار آواز پر وہ اپنی جگہ ہی گم سا ہو گیا تھا۔ زاویار نے اگلے ہی پل اسے نفرت سے دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈنگ برتا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ پیچھے کھڑا احمد اپنے ہونٹوں کے کنارے سے بہتا خون انگوٹھے سے صاف کر رہا تھا۔ کچھ شک نہیں تھا کہ وہ اسی کا بیٹا تھا، اسی کی مانند کرخت، طاقتور اور تیش کا دل دادا۔ لاؤنج میں ہنکی سی گلی ہوئی تھی۔ سربراہی صوفے پر سہیل براجمان بغور روہیلہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ انہیں عدیل کے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لڑکی والے شادی کے لیے راضی تھے، بس اب شادی کی تیاریاں جلد ہی شروع کرنے کا عندیہ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ سہیل نے سن کر سر اس بات میں ہلایا، پھر ٹی وی پر چلتے تبصروں کی جانب متوجہ ہوئے۔ ملائم سے کرتا شلوار میں ملبوس، پیروں میں آرامدہ سی چپل پہنے وہ خاصے ریلیکس دکھائی دے رہے تھے۔ جب سے عدیل نے آفس کے معاملات میں دلچسپی کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا شروع کیا تھا، تب سے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حرم اب ان کے لیے اتنا اہم نہیں رہا تھا۔ جو انہیں عدیل سے چاہیے تھا وہ انہیں مل رہا تھا، پھر بھلا وہ اپنا سیر و خون کیوں حرم جیسی اولاد پر جلاتے؟
ٹی وی پر چلتے تبصروں کے ساتھ ہی لاؤنج میں ثانیہ بہت ہنستے مسکراتے نقوش لیے داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرالی تھی جسے وہ گھسیٹتی ہوئے آگے بڑھ آئی تھی۔ حرم کی جانب سے کی گئی تنبیہ کے بعد سہیل نے اپنا رویہ ثانیہ کے ساتھ قدرے تبدیل کر لیا تھا۔ وہ بے تکلف اس کے ساتھ اب بھی نہیں تھے، لیکن پہلی والی اجنبیت منقود تھی۔ وہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھی شیشے کی ٹیبل پر چائے کے کپ میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ اسی پہر رحیلہ نے اپنا چہرہ سہیل کی جانب پھیرا تھا۔ میں آج نازنین سے ملنے گئی تھی، بے حد سکون سے کہہ کر انہوں نے سہیل اور ثانیہ کو ایک ساتھ چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ثانیہ کا چمچ ہلاتا ہاتھ ٹھہر گیا تھا۔ وہ بوڑھی آنکھیں اٹھائے سوالیہ نگاہوں سے رحیلہ کو تکنے لگی تھی۔ سہیل بھی گردن پوری گھمائے انہیں ہی تک رہے تھے۔ رحیلہ نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولی، شاید یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میں اسے اس سارے قصے کا الزام دینے گئی تھی۔ میں اسے قصوروار ٹھہرانے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی اور شرمندگی دیکھنا چاہتی تھی میں، لیکن وہ لڑکی بے قصور ہے۔ لاؤنج میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا تھا۔ عدیل بھی اپنے کمرے سے فریش ہوتا باہر چلا آیا تھا۔ لاؤنج میں ہوتی گفتگو سے یکسر بے خبر وہ ایک صوفے پر آ بیٹھا تھا، لیکن فی الحال اس کی جانب کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ سہیل نے پہلو بدل کر اب کے رخ پوری طرح سے رحیلہ کی جانب پھیر لیا تھا۔ وہاں جانا ضروری نہیں تھا۔ ضروری تھا سہیل، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی خود اس سب میں کتنا انوالو ہو چکی ہے۔ اور پھر تمہیں کیا جواب ملا؟ سہیل نے بردباری سے استفسار کیا تو رحیلہ نے پھر سے گہرا سانس لیا۔ ان کی پیشانی پر پھیلی سوچ کی لکیریں سہیل پر بہت کچھ آشکار کر گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں بابی اور بھائی جاوید بھائی اور ان کے گھرانے کی ایسی زندگیوں کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن آج نازنین کی حالت دیکھ کر مجھے اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ حرم ہمارے پیچھے اس کی مدد کر رہا تھا، کیوں؟ یہ میں نہیں جانتی۔ اس بات کا جواب صرف وہی دے سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کا جواب کبھی نہیں دے گا، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ رحیلہ، تمہیں خود کو اس سب میں پھنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے سہیل، میں اسے خاندان بھر میں ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بابی خاموش ہو کر بیٹھنے والی خاتون نہیں ہیں، وہ نازنین کے ساتھ میرے بیٹے کا نام سارے خاندان میں بدنام کر دیں گی۔ عدیل نے ثانیہ کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بے چارگی سے کندھے جھکا گئی۔ معاملے کی تہہ کا تو اسے بھی علم نہیں تھا۔ دوسری جانب سہیل ناگواری بھری سنجیدگی سے کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ رحیلہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ شاید حرم اسے پسند کرتا ہو سہیل۔ چند پل کوئی کچھ نہ بولا، ماحول انتہائی سنجیدگی اختیار کر گیا تھا۔ اگر وہ اسے پسند کرتا ہے تو کیا تم اس کی شادی نازنین سے کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ گی؟ سہیل کی جانب سے کیا گیا استفسار بہت واضح تھا۔ رحیلہ کو جواب دینے میں ذرا وقت لگا تھا۔ اس میں ایسی کوئی قباحت بھی نہیں ہے، سوائے ایج ڈفرینس کے دونوں کے درمیان ایسا کوئی شگاف نہیں موجود کہ ہم یہ رشتہ گانٹنے کی بات ہی نہ کر سکیں۔ وہ بہت کچھ سوچتی رہی تھی اور اب ان کا ہر جملہ ان کی دیر پا سوچ بچار کی عکاسی کر رہا تھا۔ سہیل نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ بات موم ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈیڈ، وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور اگر حرم انہیں پسند کرتا ہے تو پھر کیا ایشو ہے؟ عدیل نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا تو سہیل کے چہرے پر سوچ کی کئی لہریں موزوں نظر آنے لگی۔ معاملہ اس سے کہیں زیادہ الجھا ہوا تھا جتنا انہیں دکھائی دے رہا تھا۔ حرم کو جیسے وہ جانتے تھے، شاید گھرانے کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ ہچکچاہٹ کا شکار محسوس ہو رہے تھے۔ محض پسند کی بنیاد پر اپنے نام کو خاندان بھر میں خراب کرنے والا لڑکا نہیں تھا حرم۔ بات کچھ اور تھی جو ان پر عیاں نہیں تھی، اور انہیں بس یہی ایک بات پریشان کر رہی تھی جس سے وہ واقف نہیں تھے۔ وہ جو ہی گہرا سانس لے کر سیدھے ہونے لگے تو ٹھہر گئے۔ ان کے عین سامنے موجود صوفے پر اب وہ بیٹھ رہا تھا، جینز پر سٹریٹ بٹن شرٹ پہنے، آستینے کہنیوں تک موڑے، ماتھے پر گرے بالوں سے بے نیاز۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور پرسکون تھیں۔ میں نازنین کو پسند نہیں کرتا، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے ان سے کوئی رشتہ گانٹنا ہے۔
آئندہ کبھی بھی ان کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا موم۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہتے ہوئے وہ آرام دہ نشستوں پر براجمان افراد کو ہر رد عمل سے بے نیاز تھا۔ مخاطب وہ رحیلہ سے ضرور تھا، لیکن اس کی بری آنکھیں سہیل پر جمی تھی۔ ان کے تاثرات اسے دیکھتے ہی ذرا سختی اختیار کر گئے تھے۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیا کسی لڑکی کی عزت تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ وہ جیسے اس کے جواب پر متعجب ہوئی تھی۔ میرے لیے فی الحال عزت سے زیادہ کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سہیل کے کان بے ساختہ ہی سرخ ہوئے تھے۔ عدیل کھنکار کر سیدھا ہو بیٹھا تھا اور ثانیہ اپنا سر پورا جھکا گئی تھی۔ یہ کیا بیہودہ انداز ہے بات کرنے کا؟ کسی لڑکی کی عزت سے زیادہ تمہیں کیا عزیز ہے؟ سہیل نے ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، بنا سہیل کے تادیبی انداز کا اثر لیے چند پل انہیں دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکائے۔ یہ بتانا میں آپ کو ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا انداز بہت بے ادبی لیے ہوئے تھا۔ سہیل نے صوفے کے ہتھے پر رکھی اپنی مٹھی بیچی تھی۔ ان کے جبڑوں میں اترتی سختی اتنی دور سے بھی حرم کو واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ تمہاری ساکھ کو کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا نازنین کی عزت کو پہنچے گا۔ بھابھی اس کا نام پورے خاندان میں بدنام کر دیں گی۔ اس لڑکی کے آگے زندگی پڑی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہر قدم اس کی دہلیز تک جانے سے انکاری ہو جائے؟ روہیلہ کی بات سن کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو اب یاد آ گیا ہے موم کہ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے؟ وہ اتنا کڑوا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن جو بھی الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے وہ بہت زہر آلود تھے۔ روہیلہ نے اسے ایک پل کو ٹھہر کر دیکھا تھا۔ انہیں اس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو حرم، سہیل نے اسے تنبیہ کی تھی، لیکن بھلا وہ انہیں کہاں سن رہا تھا؟ اسے پتا تھا کہ اس نے روہیلہ کو لمحے بھر کے لیے سن کر دیا ہے۔ 18 سال بعد اچانک سے آپ کو یاد آ گیا کہ وہ آپ کی بھتیجی ہے اور اس کی کوئی عزت بھی ہے۔ واو، نائس موو! لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ دیر کر دی آپ نے اپنی بھتیجی کی فکر کرنے میں؟ حرم، مجھے آپ کی عزت کا علمبردار بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کریں جو مجھے آپ کو کڑوے جواب دینے پر مجبور کریں۔ 18 سال بعد آپ کو محض اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کی بھتیجی کی زندگی برباد کرنے میں کچھ کردار ادا کیا ہے۔ پلیز، میری ایک ہی گزارش ہے کہ جس پتھر تلے آپ سب اب تک خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اسی کے نیچے دوبارہ جا کر سو جائیں۔ آپ نے رشتہ دار ہونے کا اور ان کی فکر کرنے کا ہر حق کھو دیا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ اس سے زیادہ دل چیر دینے کی حد تک صاف گو اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں تھا۔ روہیلہ کا چہرہ خوفناک حد تک سفید پڑ چکا تھا اور سہیل اسے ضبط سے تک رہے تھے۔ آپ کو اب بھی ان کی فکر نہیں ہے موم؟ آپ بس اپنے بیٹے کا نام اس سارے قصے سے خارج کرنا چاہتی ہیں کیونکہ میرے نام کے ساتھ آپ کی عزت نتھی ہے۔ میں بچہ نہیں ہوں جو ان سیاستوں کا ادراک نہ کر پاؤں۔ اور جہاں تک رہی بات ان سے شادی کرنے کی، تو میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر مجھے ان سے شادی کرنی ہوتی تو کوئی روک نہیں سکتا تھا مجھے، خود نازنین بھی نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے ان سب کو دیکھ کر اپنی پوزیشن سے آگاہ کیا تھا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ پل بعد سہیل کی سنبھلی ہوئی آواز لاؤنج کی سرد فضا میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روہیلہ تو بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ حرم کے سچ نے انہیں بہت بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ یہی کہ میرے پیچھے کبھی بھی نازنین کو میری وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ اس کی آنکھیں روہیلہ پر جمی تھیں، پھر اس کی نگاہوں نے سہیل تک سفر کیا۔ اور اگر اس لڑکی کی عزت کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچا تو کیا اس کا خمیازہ تم بھگتنے کی ہمت رکھتے ہو؟ سہیل کی ٹون میں واضح طنز تھا۔ I don't care. You don't care؟ سہیل اس سے سوال کر کے انتزاعیہ ہنسے تھے۔ انہیں جیسے اس کے بچگانہ انداز نے محظوظ کیا تھا۔ تم اس سے اچھا جواب دے سکتے تھے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مامی اور ابیہ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گا۔ اگر چیزوں کو میں نے بگاڑا ہے تو انہیں فکس کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔
نازنین کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، اسی لیے انہیں کسی بھی زیادتی کا موجب ٹھہرانے سے قبل مجھ پر نگاہ ضرور رکھیے گا۔ اس کا جواب سادہ تھا۔ پچھلی کاٹ اس کے لہجے سے سمٹ چکی تھی اور اب وہ معاملہ حل کرنے والی بات کر رہا تھا۔ اس کے سنجیدہ انداز پر عدیل اور سہیل نے گردن ایک ساتھ ہلائی تھی۔ ثانیہ نے چائے کا کپ اٹھا کر سہیل کی جانب بڑھایا تھا۔ اگر معاملات سلجھانے کی بات کر رہے ہو تو اپنی ماں سے بھی معافی مانگو، اس عرصے میں تم بہت بدتمیزی کر چکے ہو۔ سہیل نے کپ تھام کر سرسری سا کہا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر روہیلا کی جانب دیکھا جو پچھلے انداز کے برعکس بالکل چپ بیٹھی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر خود کو کوسا تھا۔ وہ اتنا کڑوا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی نازنین کے ساتھ ہوئے ظلم پر اس کے اندر کچھ سلگتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میری کوئی بھی بات آپ کو ہرٹ نہ کرے موم۔ اس کے کہنے پر روہیلا نے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر وہ نم آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے خشک کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں ہم سب ہی نازنین کی ایسی زندگی کے لیے قصوروار ہیں۔ تمہاری ساری باتیں اتنی بھی غلط نہیں تھی حرم، بس ان کا انداز غلط تھا۔ تمہیں بابی اور ربیہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر خیر۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کے ہاتھ سے کپ تھام لیا تھا۔ ان کا انداز سنبھلا ہوا اور دکھی تھا۔ تم اچھے سے سوچ سمجھ کر مجھے شادی کے فیصلے کا جواب دے دینا۔ ابھی فی الحال ہم عدیل کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس کے سسرالیوں نے حامی بھر لی ہے اور وہ جلد شادی کے لیے رضامندی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ماحول کا تناؤ خاصا سمٹ چکا تھا۔ وہ اب مزید عدیل کے سسرالیوں کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن حرم وہاں سے معذرت کرتا اٹھ چکا تھا۔ اس کے پاس شادی بیاہ سے ہٹ کر بھی اور کام تھے۔ اس کے اٹھتے ہی ثانیہ نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یکلخت تھی اس کی آنکھیں چمکی اور پھر وہ پالوں کے ساتھ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حرم سارنگ کا دوست تھا اور کچھ دنوں سے وہ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ یقیناً سارنگ اس بارے میں جانتا ہوگا، اسے اس سے ملنے جانا چاہیے تھا۔ اپالو کو ساتھ لگاتی وہ اب اپنے کمرے کی جانب چلی آئی تھی۔ پیچھے لاؤنج میں ٹی وی پر چلتے تبصروں کے ساتھ سہیل اور روہیلا کی باتیں کرنے کی آوازیں اب تک محسوس ہو رہی تھیں۔ رات کے اس تنہا سے ٹھنڈے پہر میں وہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگی سفید پٹی اسے بار بار پچھلے واقعے کی یاد دلا رہی تھی۔ سیاہ بالوں کو سلجھاتا اس کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا۔ اس سفید پٹی کے پار آج دوپہر کا منظر بھی جگمگانے لگا تھا۔ روہیلا کا خیال آتے ہی اس کا دماغ حرم کی جانب بھٹکا تھا۔ اس کا وہ انکشاف، اسے ایک انکشاف نے نازنین کو سر تا پا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیڈ تک چلی آئی۔ زیادہ دیر کھڑے ہونے کے باعث اسے چکر سے محسوس ہو رہے تھے۔ بیڈ پر دراز ہوئی وہ ایک بار پھر سے ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حرم اور زاویار اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ہی ظلم ہوا تھا، بس ایک اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا الزام دوسرے کو دے رہا تھا اور دوسرا اس الزام کو اب رد بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، ان کے درمیان بولنا بیکار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا فون ٹیبل سے اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ کھلے بال تکیے پر پھیلائے ہوئے تھے اور دودھیا سا چہرہ بہار کے باعث دہک رہا تھا۔ دوپہر سے اس کا بہار کچھ کم تھا، لیکن بہرحال تھا ضرور۔ اگلے ہی پل دروازہ بجا تو وہ چونکی موبائل ایک جانب ڈال دیا۔ وجدان اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا پھوپھو؟ اور اس کے ایسے سوال پر وہ چونکی تھی، پھر سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں معصومیت سے چپکائی۔ اف! حرم نے اسے اپنی عادتیں لگا دی تھی۔ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ انجان بنتے ہوئے پوچھا تو وجدان کا چھوٹا سا چہرہ لال بھو کا ہو گیا۔ ایسے غصہ کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ پھوپھو، میں اس گھر کا مرد ہوں۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ یونی پر حملہ ہوا ہے اور آپ اسی وجہ سے زخمی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے اور غصہ کرتے ہوئے وہ بالکل جاوید کی طرح لگ رہا تھا۔ نازنین نے ایک بار پھر سے آنکھیں جھپکائی تھیں۔ کس نے بتایا تمہیں؟ زاویار بھائی نے۔ وہ یونی میں اسٹوڈنٹ ہیں نا آپ کے؟ غضب خدا کا، اگر وہ مجھے نہیں بتاتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ زاویار کا نام سنتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، آنکھوں میں تعجب سا ابھرا۔ سیاہ پلکوں سے سجی آنکھیں حیرت کے رنگ میں رنگی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بتایا اس نے؟
یہ بات اہم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا، بات یہ اہم ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیا ہم دوست نہیں ہیں پھپھو؟ کیا آپ سے میں اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتا؟ اور اتنی بڑی بات ہو گئی لیکن آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ جینز پر سیاہ سویٹر پہنے، ماتھے پر بال بکھیرے، وہ خفا نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ نازنین کو اس کی فکر پر پیار آیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم تھوڑا اوور ری ایکٹ کر رہے ہو؟ اس نے بامشکل مسکراہٹ دبا کر کہا تو وجدان بونچکا رہ گیا۔ اس کے لب کھل گئے تھے اور آنکھوں میں ہبکی مزید سوا ہوئی تھی۔ کیسے مرد تھے اس کے آس پاس؟ ایک تھا تو اسے مارنے دھاڑنے سے ہی فرصت نہیں تھی، دوسرا تھا تو وہ جھوٹوں کا سردار اور تیسرا تھا تو وہ ہر وقت اس کے لیے دادا ابا بنا رہتا تھا۔ اسے اپنے ہی تبصرے پر ہنسی آئی تھی۔ میں سیریس ہوں پھپھو، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اچھا بتاؤ، اگر تمہیں بتاتی تو تم کیا کرتے؟ پریشان ہی ہوتے نا جیسے ابھی ہو رہے ہو، اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں ماتھے پر گرے بالوں کے باعث چھپ سی گئی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لے کر اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے پرے کیا۔ اس کی پریشان سی خوبصورت آنکھیں اب کے واضح ہوئی تھیں۔ بالوں کو ایسے آنکھوں پر نہیں آنے دیتے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ میں وہاں جاتا اور پھر وہاں کی سیکیورٹی پر ایک تماشا کھڑا کرتا۔ مسلح افراد یونین میں آزاد پھر رہے تھے اور کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ میں یونین انتظامیہ کے خلاف پرچہ کٹواتا اور انہیں آخر تک گھسیٹتا پھپھو۔ وہ آپ کے کام کی جگہ ہے، آپ ایسی جگہ پر محفوظ نہیں ہوں گی تو میں سکون سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں بے سکونی کے ساتھ خوف بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ نازنین نے حیرت سے اس کے جواب پر اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ سیکیورٹی پر تماشا، پرچہ کٹوانا اور انہیں گھسیٹنا، سننے میں تو لگ رہا ہے جیسے کوئی 23-35 سال کا جینٹل مین کہہ رہا ہو، لیکن تم تو ابھی چھوٹے ہو۔ اتنے سے انگوٹھے اور انگشتِ شہادت کو ملا کر اسے دکھایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ کس کی صحبت میں ہیں آپ آج کل؟ ایسی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے؟ وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ وجدان کے انداز پر اسے ہنسی بھی آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں؟ یہ ایسی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ والی باتیں۔ اور وہ اس دفعہ ہنس پڑی تھی۔ یہ کیسی باتیں ہوتی ہیں بھلا؟ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان دوسروں کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کرتا ہے۔ جیسا آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ پریشان ہونے کی بجائے کار کو ایک راؤنڈ گھما کر وہیں لے آتے ہیں جہاں سے دوسرے انسان نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے پھپھو، آگے والے سے اپنی اصل بات چھپا کر اسے کسی اور بات میں الجھا دینا۔ یہ آپ کا انداز نہیں ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے بامشکل یہاں سے اٹھ کر اپنی پڑھائی کرنے پر راضی کیا تھا۔ وہ چلا تو گیا لیکن پھر جاتے جاتے بھی وہ اسے بڑے ابا کی مانند نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ پیارا لڑکا لکھا اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اسے یہ نام جلد ہی تبدیل کر دینا چاہیے۔ کیسی ہیں آپ؟ فون کان سے لگاتے ہی اسے حرم کی مصروف سی آواز سنائی دی تھی۔ کسی اہم کام کے درمیان سے وقت نکال کر فون کیا تھا شاید اس نے۔ ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ جی بالکل سیٹ۔ ویسے مجھے کچھ ہوا تھا کیا؟ وہی مصروف سی آواز ایک بار پھر سے ابھری تو نازنین نے گہرا سانس لیا۔ کیا سمجھ رہی تھی وہ حرم کو؟ آج موم آپ کے گھر آئی تھی۔ کیا بات ہوئی آپ دونوں کے درمیان؟ اب کہ اس کا انداز محتاط تھا، نازنین کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کیوں فون کیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس وہ مجھے یہ باور کروانے آئی تھی کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن میں نے بھی انہیں بتا دیا کہ میں کبھی تمہارے پیچھے نہیں گئی۔ اس کے جواب پر وہ دوسری جانب ہنسا تھا۔ کیا آپ نے یہ بتایا کہ ہمیشہ میں آپ کے پیچھے آتا ہوں؟ وہ اب محظوظ ہو رہا تھا۔ نازنین نے اپنے ماتھے پر لگی پٹی کو چھوا۔ اسے بے ساختہ ہی کل کے خوفناک منظر یاد آئے تھے۔ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو ہمیشہ تنگ میں کرتا ہوں، آپ مجھے نہیں۔ کوئی بھی آپ سے اس حوالے سے بات کرے تو سب کچھ مجھ پر ڈال دیا کریں۔ کیوں؟ سب تم پر کیوں ڈال دوں؟ آپ کبھی میرے پیچھے نہیں آئی، کیا یہ بات سچ نہیں؟
سچ ہے، لیکن تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ اس کی دلیل پر وہ دوسری جانب ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگوں کو بورنگ قسم کی کہانیوں میں کبھی دلچسپی نہیں ہوتی نازنین۔ لوگ ان کہانیوں پر یقین کرتے ہیں جن میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو، جو انہیں انٹرٹین کریں۔ آپ کی کہانی بورنگ ہے کیونکہ وہ سچ ہے، میری کہانی رنگین ہے کیونکہ وہ پورا سچ نہیں۔ ایک پل کے لیے نازنین کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ کیوں تھا آخر یہ لڑکا ایسا؟ پھر بھی میں تم پر نہیں ڈال سکتی، تم میرے محسن ہو، میں احسان کرنے والوں کو نہیں بھولتی۔ محسن اور احسان بہت باریک قسم کے لفظ ہیں میرے لیے۔ خیر، جو کچھ بھی موم نے کہا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نازنین نے گہرا سانس لیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، مجھے پڑتا ہے۔ آپ پر کوئی میری وجہ سے بات کرے گا تو مجھے فرق پڑے گا۔ نازنین کی آنکھوں میں اداسی اترنے لگی تھی۔ وہ حرم کے لیے اپنے اندر شکر گزاری محسوس کرنے لگی تھی۔ کہاں کہاں یہ لڑکا اس کے لیے خوار ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ اس سمے حرم کے سامنے بالکل چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو۔ اس کی بہت کمزور سی آواز ابھری تھی۔ حرم دوسری جانب ٹھہر گیا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ رو رہی ہیں۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بلا وجہ نہیں روتی۔ جی کل تو کلینک میں میں رو رہا تھا نا۔ شٹ اپ۔ اور اس کی جھڑک پر دوسری جانب حرم نے بامشکل اپنے قہقہے کو ابلنے سے روکا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ یکدم بولا تھا۔ اچھا، وجدان کو کیا بتانا ہے؟ کیا آپ اس حملے کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے گا۔ اگر کوئی بیک سٹوری بنائی ہے تو مجھے بتا دیں، میں آگے کور کر لوں گا۔ اور اب کہ نازنین نے سچ میں گہرا سانس لیا تھا، کوئی علاج نہیں تھا حرم کا۔ میں نے ایک کور سٹوری بنائی تھی لیکن وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی۔ آپ کی کور سٹوریز کو مزید پائیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ رکھتا ہوں فون۔ اور ہاں، کور سٹوریز وہی زیادہ دیر ٹھہرتی ہیں جن میں جول نہ ہو۔ جول زدہ کور سٹوریز کوئی بھی آ کر بلاک کر سکتا ہے۔ بائے۔ اور وہ فون کان سے ہٹائے چند پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ اب کہ اس پر زاویار لکھا جگمگا رہا تھا، اس نے اگلے ہی پل فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ آپ نے ابھی تک گھر والوں کو سچ نہیں بتایا تھا میڈم۔ اتنی غیر ذمہ داری۔ زاویار، کیا تم میرے لیے جھوٹ بول سکتے ہو یا پھر میرے بولے گئے جھوٹ کو آخر تک کور کر سکتے ہو؟ اس نے ضبط سے استفسار کیا تو زاویار چند پل چپ سا ہو گیا اور پھر اپنے لاپرواہ سے انداز میں کہنے لگا، دیکھیں میڈم، جھوٹ کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی۔ میں آپ کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ میں اس جھوٹ کے موجب کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ میرا کور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اب تو نازنین کو ہنسی بھی نہیں آ رہی تھی۔ زاویار اور حرم کے کور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جانے وہ دونوں کسی وقت میں دوست کیسے بن گئے تھے۔ اس نے خفا سا اللہ حافظ کہہ کر اگلے ہی پل فون رکھ دیا تھا۔ کیسے کیسے لوگ تھے بھلا اس دنیا میں۔ وہ فون کو ایک بار پھر سے ایک جانب ڈال کر لیٹ چکی تھی۔ اسے کل صوفیہ کو ڈائلیسس یونٹ بھی لے کر جانا تھا۔ جلد از جلد صحت یاب ہو کر اس کا ارادہ دوبارہ سے سارا کام سنبھالنے کا تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔